اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، فرعون اپنے پاس موجود سرداروں سے بولا یہ ایک جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے، تو تم بتاؤ تم مجھے کیا حکم دیتے ہو میں کیا کروں؟ وہ بولے موقع دو اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج دو شہروں میں جمع کرنے والوں کو، وہ تمہارے پاس ہر جان کار جادو کو لے کر آئیں گے۔ تو جمع کر لیے گئے جادوگر ایک مقررہ وقت پر، اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم وہاں پر جمع ہو جاؤ گے، شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ فتح پا جائیں گے۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کیا ہمارا انعام ہم کو ملے گا اگر ہم مقابلے میں جیت گئے؟ فرعون بولا ہاں ضرور، اور بے شک تم میرے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ڈالو، تم کیا ڈالتے ہو؟ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں اور بولے فرعون کے جلال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ تو ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، تو وہ ایک دم نگلتا چلا جاتا تھا اس شعبدے کو جو وہ بنا رہے تھے۔ تو گر پڑے جادوگر سجدے کی حالت میں اور بولے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے میری اجازت دینے سے پہلے؟ بے شک لگتا ہے یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور میں ضرور تم کو سولی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے، بے شک ہم امید کرتے ہیں کہ وہ رب ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ سب سے پہلے ہم ایمان لانے والے ہیں۔ عزیزان ملتی اسلامیہ و ہمشیرگان، یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے۔ اس قصے کی روشنی میں ہمارے لیے موجودہ حالات کو سمجھنا آسان ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو 3 باتیں سمجھائی تھیں۔ پہلے یہ کہ داعی حق اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، کافر اور ظالم سے خوف کھائے بغیر بے جھجک اور بے لچک حق کو بیان کرتا ہے، گول مول الفاظ میں بات نہیں کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ داعی حق کو کیسا ہونا چاہیے۔ داعی حق نہ ظالم کا ظلم، نہ حاکم کی حکومت، نہ قانون کی سزا کا ڈر، نہ اکیلے اور تنہا ہونے کا احساس، نہ محسن کے احسانات کی پرواہ، الغرض کل کیا ہوگا اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اس کے لب و لہجے میں، اس کے پیغام میں کوئی لچک اور کمزوری کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ بے خوف کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، باقی سب جھوٹے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔
اور دوسری بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں رسولوں اور نبیوں اور مصلحین امت کی حکمرانوں نے، وقت کے حکمرانوں نے مخالفت کی ہے، ان کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمراں نبی کی دعوت کو ہمیشہ اپنی حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، اسی لیے وہ نبیوں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ کافر اور مشرک یا حکمراں اللہ کا انکار نہیں کرتے، یا وہ اللہ کا انکار کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے، بلکہ وہ اللہ کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ دین کے اس تصور کے خلاف ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کو قانون کا درجہ ملتا ہے اور اللہ کو حاکم کا درجہ ملتا ہے۔ وہ خدا کو معبود اور قابل پرستش ہونے کا حق تو دیتے ہیں، وہ خدا کو معبود اور قابل پرستش ہونے کا حق تو دیتے ہیں، وہ خدا سے دعا مانگتے ہیں، مناجات کرنے کا حق بھی دیتے ہیں، لیکن وہ خدا کو حاکم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اللہ کا قانون تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کو رب العالمین تو کہتے ہیں لیکن احکم الحاکمین ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فرعون اللہ کو مانتا تھا مگر وہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا تھا، وہ اللہ کے قانون کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ سورۃ المؤمنین میں آیت نمبر 84 سے 89 میں اس کی تفصیل ہے۔ مشرکین مکہ نے واضح طور پر اقرار کیا زمین اور آسمان کا مالک صرف اللہ ہے، رب السماوات والارض صرف اللہ ہے، ہر چیز پر اقتدار اور اختیار صرف اللہ کو ہے، مگر وہ اللہ کی حکومت، اللہ کے قانون اور اللہ کے رسول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دین ان کے ماتحت رہے، وہ دین کے ماتحت نہیں آنا چاہتے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں ان تین امور کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ کے رسولوں اور زمانے کے حکمرانوں میں جھگڑا صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ دشمنی اللہ کو ماننے یا ماننے کی نہیں، بلکہ اللہ کے قانون کو ماننے کی اور اللہ کے رسولوں کو ماننے کی ہوتی ہے۔ حاکم اللہ کے رسول کے تابع نہیں ہونا چاہتا، وہ اللہ کے قانون کے تحت میں نہیں آنا چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، انہوں نے اپنا ڈنڈا ڈالا تو وہ ایک بہتر تیز دوڑنے والا اژدہا بن گیا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، ثعبان تیز دوڑنے والے بڑے اژدہے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے باہر نکالا تو وہ چمکدار دکھائی دینے لگا دیکھنے والوں کے لیے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، فرعون نے کوئی نشانی دکھانے کا مطالبہ کیا تھا، حضرت موسیٰ نے اس کے مطالبے پر معجزہ دکھا دیا، مگر وہ بے عقل معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا اور معجزے کو جادو کہنے لگا، اور عام لوگوں کو اس ڈر سے کہ وہ معجزے سے متاثر ہو جائیں گے چالاکی کے ساتھ ایک سیاسی چال چل بیٹھا اور بولا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے۔ فماذا تأمرون، تو اب تم مجھے کیا حکم دیتے ہو کہ میں کیا کروں؟ عزیزوں اور پیاری بہنوں، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ دیں، بات کو سمجھیں اور دیکھیں۔ ہر دور کے حکمراں رسولوں اور نبیوں سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ لوگ ان پر ایمان لائیں گے تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ ہر دور کے حکمراں رسولوں سے، نبیوں سے اور مصلحین دین حق سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ان پر ایمان لائیں گے تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، اور قوم کو ڈراتے ہیں کہ یہ نبی تمہارا ملک تم سے چھین لینا چاہتا ہے اور تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، حالانکہ کسی نبی نے کبھی کسی سے ان کا ملک نہیں چھینا ہے، کسی نبی نے کسی قوم کو اس کے ملک سے نہیں نکالا ہے۔ ہمیشہ نبیوں نے قوموں کو ظلم سے اور غلامی سے نجات دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے فرعون کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب معجزات دکھائے تو اس نے مشورہ دیا
کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کرو جو موسیٰ کو شکست دے دیں۔ چنانچہ ایک دن جو میلے کا دن تھا مقابلے کے لیے طے پایا۔ مقصد یہ تھا کہ مجمع کے سامنے موسیٰ کو شکست ہوگی تو ان کی شکست کو سب اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے، اور موسیٰ کی دعوت کو پھیلنے کا جو خطرہ ہے اور فرعون کی حکومت کے گر جانے کا جو اندیشہ ہے وہ ٹل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات پیش کیے تھے، کافر ان سے مرعوب ہو چکے تھے۔ ان کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ محترم حضرات، غور کریں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ حضرت موسیٰ کو دیوانہ اور مجنوں بتا رہے تھے، اور فرعون دھمکی دے رہا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں جیل میں ڈال دوں گا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے تو ایسا مرعوب ہوا کہ اس کو اپنا ملک اور اپنی حکومت خطرے میں لگنے لگی۔ عزیزو، غور کریں اور میری بات کو توجہ سے سنیں، کفر کتنا بزدل اور کمزور ہوتا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مصر میں حضرت موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ اکیلے ہیں۔ وہ ایک کمزور اور دبی کچلی قوم کے فرد ہیں۔ ان کے ساتھ نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ اسلحہ ہے۔ ان کے سامنے دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا بادشاہ ہے، جس کے پاس ایک طاقتور فوج ہے، ایک مضبوط حکومت ہے، اس کی زبان قانون ہے۔ مگر اس نے جب دیکھا کہ لاٹھی سانپ بن گئی اور جب دیکھا کہ ہاتھ چمکنے لگا تو اسے ڈر محسوس ہو گیا کہ میری حکومت کا تختہ الٹ دے گا یہ شخص۔ قوم سے کہنے لگا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، یہ تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ غور کریں اور حالات کا اندازہ کریں، کفر آج بھی اتنا ہی بزدل اور اتنا ہی کمزور ہے۔ آج بھی ایسے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لاکھوں کی فوجوں کا مالک، ہتھیاروں کے ڈھیروں اور طاقت رکھنے والا، حکومت اور اقتدار پر قابض، قانونی طور پر خود کو حاکم ماننے والا، عدالت کو منچاہے فیصلوں پر مجبور کرنے والا، دین کی تبلیغ کرنے والے سے ڈر جاتا ہے، کفر اور شرک کے خلاف دلیل دینے والے سے گھبرا جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی داعی حق دین کی دعوت کو پیش کر رہا ہے تو اندیشہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ حکومت گرانے کی پلاننگ ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارے ملک پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے یہ تمہارے ملک سے تمہیں ختم کر کے تمہارے ملک پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے، تمہیں یہاں سے نکال دے گا۔ حالانکہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ کسی اللہ کے پیغمبر نے، کسی اللہ کے نبی نے کسی قوم کو اس کے ملک سے نہیں نکالا، بلکہ اللہ کے رسول اور پیغمبر قوموں میں آئے اور انہوں نے قوموں کو ظلم سے، غلامی سے نجات دلائی۔ آپ دیکھیں گے کہ کفر ہر دور میں دین کا پیغام دینے والوں سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور انسانوں کو یہ کہہ کر ڈراتا ہے کہ یہ تم سے تمہارا ملک چھین لیں گے۔ یاد رکھیں، جادو کے زور پر دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں آتا۔ جادو کے زور پر دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی جنگ نہیں جیتی جاتی، کسی قوم کو فتح نہیں کیا جاتا۔ انقلاب آتے ہیں علم کی طاقت سے، دلیل کی طاقت سے، یا پھر فوج کی طاقت سے۔ ہمیشہ انقلاب لاتے ہیں ظالم فوج کی طاقت سے، اور انقلاب لاتے ہیں پیغمبر، اللہ کے نیک بندے اور مصلحین علم کی طاقت سے، دلیل کی طاقت سے۔ فرعون دیکھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ فوج ہے نہ طاقت ہے، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے پاس دلیل ہے اور علم ہے۔ وہ احمق نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ دلیل اور علم کی طاقت جس کے پاس ہو، اس کے سامنے فوج اور ہتھیاروں کی طاقت گھاس اور کوڑے کا ڈھیر ثابت ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کریں اور کمزور اور مجبور خداؤں کا حال دیکھیں۔ فرعون جو خود کو رب العالمین کہتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر میرے علاوہ کسی کو تو نے خدا بنایا تو موسیٰ میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین،
جیسے ہی اس کو اپنی حکومت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کی طاقت سے اور دلیل کی طاقت سے خطرہ محسوس ہوا، فوراً درباریوں سے کہنے لگا بتاؤ مجھے کیا حکم دیتے ہو، میں کیا کروں؟ فماذا تأمرون۔ خدائی کا دعوے دار ڈر گیا، خدائی کا دعوے دار ڈر گیا دلیل سے، علم سے، اور پوچھنے لگا بتاؤ کیا حکم ہے، میں کیا کروں، حکومت بچانے کے لیے کیا تدبیر کروں؟ یہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا۔ تب اس کے درباریوں نے، یا یوں کہیے کہ اس کے منتریوں نے اس کو حکم دیا موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو اور ایک مقابلے کا انتظام کرو جس میں پورے ملک سے جادوگروں کو بلاؤ۔ عزیزو، میں آپ کی توجہ پھر قرآن کے الفاظ کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین یاتوک بكل ساحر علیم۔ درباری یا اس کے وزیر یا منتری بولے موسیٰ اور اس کے بھائی کو موقع دو اور ملک میں کچھ لوگوں کو بھیجو جو علم والے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائیں تاکہ اس کو ہرا سکیں اور اس سے مقابلہ ہو۔ یہ الفاظ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ فرعون اپنی حکومت کے کاموں میں وزیروں اور منتریوں سے مشورے کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا۔ ہم انشاءاللہ اپنے ایک اور درس میں جادو اور معجزے کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے فرق کو واضح کریں گے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم یہ صرف بتانا چاہتے ہیں کہ فرعون کی بادشاہی مطلق العنان حکومت نہیں تھی، وہ ایسا بادشاہ تھا جو اپنے منتریوں سے مشورہ کر کے حکومت چلاتا تھا۔ بالفاظ دیگر اس کی بادشاہی قبطیوں کی حکومت تھی، یا اس کی بادشاہی قبطیوں کی قومی حکومت تھی، اور آج کی جمہوری حکومتوں کی طرح سے بادشاہ اس قومی حکومت کا سربراہ تھا۔ اس کو اندیشہ تھا کہ بنی اسرائیل اس کی حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی قوم کے سرداروں کو بتا رہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون اس کی حکومت پر قبضہ کرنے کی سازش کرنے کے لیے یہ تیار کر کے لائے ہیں۔ آپ اس وقت کے حالات کو نظر میں رکھیں اور موجودہ دور میں فرقہ پرست لیڈروں کے سیاسی پروپیگنڈے کے پس منظر میں اس وقت کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بعض قوم پرست لیڈر اپنی قوم کو ڈراتے ہیں بھارت میں مسلمان ان کے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ اس پروپیگنڈے کی آڑ میں وہ اپنی حکومتوں کا بچاؤ کرتے ہیں اور توحید کی دعوت پر روک لگاتے ہیں، اور داعیان توحید کو شرک کا بطلان کرنے سے منع کرتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ٹھونس دیتے ہیں، اور ملک کے سادہ لو عوام کو بآسانی یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان داعیان توحید کا مقصد تمہارے ملک پر قبضہ کرنا ہے۔ پروپیگنڈے کا شکار سادہ لو عوام دلیلوں پر غور کیے بغیر ان کے پروپیگنڈے کا شکار بن کر ان ظالموں کی حکومت اور ملک کے تحفظ کی لڑائی میں ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ان کے حکمرانوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون بت پرست ہے اور کون توحید کا ماننے والا، انہیں تو فکر بس اپنے اقتدار کی ہے۔ یہ جب دیکھتے ہیں کہ تب بت پرستی ان کے ظالم اقتدار کو تحفظ دیتی ہے تو یہ بت پرستی کو اپنے ظالم اقتدار کی خاطر تحفظ دینے لگتے ہیں، اور یہ جب دیکھتے ہیں کہ توحید کے ماننے والے ظالم قانون کو ختم کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، خدائی قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، سارے انسانوں کو مساوات اور انصاف دینا چاہتے ہیں، انہیں غلامی اور ظلم کی زنجیروں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ ان کا اقتدار خطرے میں ہے اور یہ توحید کے ماننے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز سامعین و سامعات، ان حالات میں آپ موجودہ حالات کو سمجھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیں، اور یہ چیز ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم کسی کی حکومت کے مخالف نہیں، ہم کسی کے اقتدار کو چھیننا نہیں چاہتے، ہم کسی کے ملک پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم مظلوموں کو، کمزوروں کو اور ظلم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ مظلوم اور بے بس تڑپتے ہوئے لوگ جو ظالموں کے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جو کمزوروں کا خون پی رہے ہیں، ان خون پینے والوں سے ان کو نجات دے دیں۔ پیغمبروں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے
وہ کسی کی زمین، کسی کا اقتدار چھیننا نہیں چاہتے، اور قسم اللہ کی ہم بھی کسی کا اقتدار اور کسی کی زمین چھیننی نہیں چاہتے، بلکہ تمہاری زمین تمہیں مبارک، تمہارا اقتدار تمہیں مبارک، لیکن اس اقتدار کی خاطر لوگوں کو ظلم کا شکار مت بناؤ، اپنی حکومت کی خاطر کمزوروں کا خون مت پیو۔ پیغمبروں کی آواز صرف یہ ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آواز حق کو ببانگ دہل لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس درس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے بعد میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔